والا قرآن مجید صفحہ نمبر 796، 90 اور 96، صفحہ نمبر 796، آخری لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 6، سورۃ الحاقہ، آغاز آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان کو مانتے ہو حواس کی وجہ سے، اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے ان کو مانتے ہو عقل کی وجہ سے۔ تم ان چیزوں کو بھی مانتے ہو جن کو دیکھتے ہو، ان کو بھی مانتے ہو جن کو نہیں دیکھتے۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، لیکن روح کو بھی سب تسلیم کرتے۔ یہاں تک کہ یورپ والے جو جنات کو نہیں مانتے، وہ بدروحوں کو مانتے۔ کوئی کام ایسا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بدروحیں ہیں، انسانی روحیں ہیں جو بھٹک کر پریشان کر رہی ہیں۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کو نہیں دیکھتے۔ انسان کو تم دیکھتے ہو، فرشتوں کو تم نہیں دیکھتے۔ ہوا کو تم نہیں دیکھتے، تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے لیکن مانتے ہو۔ فرمایا کہ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دیکھتے ہو اور جبرائیل علیہ السلام کو تم نہیں دیکھتے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہونا جیسے یقینی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا ہونا بھی ایسا ہی یقینی۔ یہاں دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ نیچریت، فرشتوں اور جنات کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، جو اس فتنے کا یہاں رد موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معزز، کریم، نہایت عزت والے، کہ اللہ کے ہاں تو ان کا مقام بہت بلند ہے، خود تم بھی ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہو۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے والے معزز پیغامبر، معزز رسول ہیں، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نظر نہ آنے والے معزز رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی طرف سے قرآن مجید نہیں بنایا، زبان مبارک نبی علیہ السلام کی ہے، کلام تو اللہ کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قول کے معنی موقع محل کے لحاظ سے ہوں گے۔ قول بات کو کہتے ہیں، یہاں نبی علیہ السلام کی بات نہیں، انہ لقول رسول کریم، معزز رسول کی بات نہیں، مگر معزز رسول نے اس کو ادا کیا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو ایک اور مسئلہ بھی اسے حل ہو رہا ہے۔ وہ
وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت قول تو منی ہوئی بات کو کہتے ہیں، نبی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ذاتی رائے ہے، نہیں میرے محترم۔ قول کے معنی ہر جگہ ذاتی رائے کے نہیں، قول کے معنی جہاں یہ ہیں کہ انسان اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، وہاں اس جگہ سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی کی معتبر بات کو آگے روایت کرنا یہ بھی قول ہے۔ تو ائمہ کرام اور مجتہدین کے بارے میں جو قول کی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے بات نہیں گھڑتے، یہ شریعت ہی کی بات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو ائمہ کرام اور مجتہدین اپنی طرف سے بات نہیں گھڑتے، اپنی بات کو نہیں، بلکہ وہ شریعت کی بات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کلام قرآن مجید ہے یہ شاعری نہیں، اس حقیقت کو تم مانتے ہو لیکن تم اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ قلیلا ما تؤمنون، نہایت تھوڑا نہ ہونے کے برابر، یعنی تم بالکل اس پہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ خود تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ شاعری نہیں، کہ اس کے اندر شاعری کی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ اہل عرب شاعری میں مہارت رکھتے تھے، اور مہارت والا آدمی تو جانتا ہے کہ یہ شاعری ہے، یہ شاعری نہیں۔ پھر یہ کہ شاعری کیا ہے، یہ تصورات کا اظہار ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں تصورات نہیں، قرآن مجید کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کے حقائق یہ پوری طرح سے واضح ہو چکے ہیں۔ جب دنیا کے معاملے میں قرآن مجید کے حقائق واضح ہو گئے تو آخرت کے بارے میں بھی یقیناً قرآن مجید کے حقائق واضح ہوں گے۔ تو یہ دلیل بیان فرمایا یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں۔ اگر تم تھوڑی سی توجہ کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کاہن کا کلام نہیں، یہ کلام کس کا ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید یکجا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام تھوڑا تھوڑا سوچ کے بناتے ہیں۔ تو اللہ نے تنزیل من رب العالمین، یہاں انزال نہیں فرمایا، تنزیل فرمایا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے اتارنے کو۔ یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا بھی اللہ کی حکمت ہے، اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے خود حکمت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا، اس لیے اتارا کہ اس پہ تمہاری ساتھ ساتھ پختگی ہوتی ہوئی چلی جائے۔ آج بھی یہ ہے کہ قرآن مجید جس نے حفظ کرنا ہے، جو تھوڑا تھوڑا کر کے حفظ کرے گا تو قرآن مجید پختہ ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ پھر یہاں یہ فرمایا کہ تنزیل من اللہ نہیں، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو اتارنا ہے کس کا ہے، مخلوقات کے رب کی طرف سے۔ تو اللہ نے اس کو کیوں اتارا؟ اللہ نے اس کو اتارا تمہاری تربیت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ وہ ہے جو ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس نے تمہاری ضرورت ہدایت کو پورا کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا صرف کلام ہی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ جب تمہاری ضرورت ہے تو تم اس سے بے رخی کیوں اختیار کر رہے ہو، اس طرح متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ پھر یہ بات کہ یہ ربوبیت، خود قرآن مجید میں اللہ نے بات بیان فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تم وابستگی اختیار کرو گے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرو گے، تو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تم معیار بنو گے۔ اور تم معیار کب بنو گے؟ جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمونہ بناؤ گے، معیار بناؤ گے، تم معیار بنو گے۔ یہی بات، یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا، بھارت قائم ہوا، تو بھارت کی پہلی اسمبلی میں ان کے رہنما گاندھی نے خطاب کیا، جو پہلا خطاب ہے۔ اس خطاب میں یہ بات موجود ہے کہ میرے ہم وطنوں، تم آزاد ہو گئے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے ملک کو زیر فہرست میں لے آئیں دنیا کے اندر، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عمر کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے کہاں سے عکس کیا، کہاں سے لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تم معیار بن جاؤ گے دنیا کے لیے اگر تم نے نبی علیہ السلام کو معیار بنا کے ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر ربوبیت کے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں کہ تم اپنی تربیت بھی اس سے کرو اور پھر لوگوں کی تربیت بھی اس کے ساتھ تم کرو۔ تو فرمایا کہ ولو تقولا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ سے نہیں گھڑا، ولو تقولا، اگر گھڑ لے، علینا، ہم پر، بعض الاقاویل، کوئی قول، اگر اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کوئی بات گھڑ لے ہمارے بارے میں، اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر دے، لاخذنا، البتہ ہم پکڑ لیں، منہ، اس کی وجہ سے، اس کو، بالیمینی، قوت کے ساتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کاٹ ڈالیں اس کی شاہ رگ کو، کہ اس کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، فما منکم، پس نہیں تم میں سے، من احد، کوئی بھی، عنہ، اس سے، حاجزین، بچانے والے۔ اب یہاں ایک بات جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قابل توجہ ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا فما منکم من احد عنہ حاجزین، یہاں حاجزین ایک بچانے والا، حاجزین جمع ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اگرچہ وہ سب کو اپنے ساتھ ملا کر جماعت ہی کیوں نہ بنا لے، سارے مل جائیں تو بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب یہاں یہ بات پیدا کی گئی ہے کہ دیکھیے کہ اگر فلان جو ہے وہ جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ اس کو قتل نہ کر دیتے، ہلاک نہ کر دیتے۔ تو یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ جھوٹے نبی کا جھوٹا ہونا تو بذات خود واضح ہے۔ عباسی دور کے اندر ایک شخص نے یہ کمال دکھایا، ایک چاند جو ہے مخصوص رات میں نکلتا تھا شہر کے ایک طرف کے کنویں سے، اور وہ پھر ایسے پورے شہر کے اوپر سے گھومتا ہوا دوسری طرف کے کنویں میں غائب ہوتا تھا، پھر اگلے مہینے اس تاریخ کو پھر نکلتا تھا۔ یہ اس نے اپنی مہارت قائم کی۔ شیطان نے انگلی دے دی، اس نے کہا جب اتنا عجیب و غریب کام میں کر رہا ہوں تو اب میں کوئی دعویٰ بھی کروں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ میرا معجزہ ہے۔ تو نبوت کے دعوے کے بعد جب اس نے اس چاند کو نکالا، چاند بالکل شہر کے جب بیچ میں پہنچا، درمیان میں آیا تو وہاں کے پھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ کوشش کرتا رہا دوبارہ نکالنے کی اور نہ نکال سکا، سب مہارتیں بیکار ہو گئی۔ کیوں کہ جو معجزہ ظاہر کرے نبوت کے دعوے کے بعد، اللہ اس کو دنیا ہی کے اندر ناکام کرتے ہیں اور اہل عقل پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی نہیں۔ اب یہاں دھوکہ کہاں لگے گا؟ دھوکہ وہاں لگے گا کہ جو نبی ہے اور کوئی بات بیان کرتا ہے اور بات اللہ کی طرف سے نہیں، اس کی اپنی طرف سے ہو، فرمایا کہ ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ لوازمات نبوت چار ہیں، کہ لوازمات نبوت چار ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ بشر ہو، نبی کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بشر ہو۔ کیوں کہ اس کی وجہ بھی خود قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی کہ نبی تشریف لاتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں تو پھر انسانی شکل میں آنا ضروری ہے۔ اگر ہم غیر انسان کو نبی بناتے تو فرشتے کو دیکھ کر ہی تمہاری تو جان نکل جاتی، تو ہدایت کیسے حاصل کرتے؟ اگر ہم فرشتے کو انسان کی شکل میں نازل کرتے کہ انسانی روپ اس کو عطا کرتے تو اس فضول کام کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہدایت کا ذریعہ انسان ہے، اس لیے ہم نے نبوت انسانوں کو عطا فرما دی۔ دوسری بات یہ لوازمات نبوت میں جو دوسری بات ہے وہ ہے عصمت، معصوم ہونا، گناہوں سے نہیں، گناہوں کے خیال سے بھی پاک ہونا۔ اور دیانت، یہ تو انتہا درجے کا گناہ ہے، تو اللہ کا نبی بددیانت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو
تو اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اور وہ رسول ہے۔ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو کسی کی طرف سے پیغام پہنچائے، پیغام پہنچائے اور پیغام کو سمجھے بھی، اور پیغام کو سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور اس میں کمی بیشی نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کرے اور خود کچھ چیز اس میں سے کوئی چیز نکالے نہیں، وہ رسول ہے۔ اگر اس میں یہ بات موجود نہیں تو اس کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہیں، تو اس لیے کوئی بات اپنی طرف سے اس میں شامل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر رسول اپنی طرف کی بات شامل کرے تو ہم اس کو ایسی سزا دیں جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو یہ دعویٰ ہے کس بات کا؟ اس بات کا کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، جو بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور اس میں کل کے درس میں یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ یہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا رد بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ غلام القادیانی کا جہاں تک تعلق ہے، میرا صرف ایک سوال ہے، اس پہ آپ غور فرمائیں گے کہ کیا غلام القادیانی پہلا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگ، اسود انسی تھا، مسلمہ کذاب تھا، مختار سقفی تھا، بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیا کسی کو اللہ نے ہلاک کیا؟ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو یہ سارے سچے نبی ہو گئے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے اس کا جھوٹا ہونا تو خود بخود صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ صرف ایک مثال اس کی تعویل میں گزارش کر دوں کہ کہا کہ میں مسیح ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، دمشق کے مینار پر، جامع مسجد دمشق کے مینار پر تشریف لائیں گے، تو حضرت نے 2 چادریں لی ہوئی ہوں گی احرام کی طرح سے، زرد رنگ کی۔ ایک چادر نیچے باندھی ہوگی، ایک چادر اوپر اوڑھی ہوگی، جیسے کہ احرام کی حالت ہوتی۔ تو حضرت تشریف لائیں گے۔ اب اس کی انہوں نے تعویل یہ کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زرد رنگ جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ جو آئے گا مسیح، اس کے اندر 2 بیماریاں ہوں گی، ایک اوپر کی ایک نیچے کی، اور 2 بیماریاں مجھے ہیں کہ نیچے کی بیماری یہ ہے کہ میں سلسل بول کا مریض ہوں، پیشاب میرا رکتا نہیں، اور اوپر کی بیماری یہ ہے کہ میں مالی خولیا کا مریض ہوں۔ اب جو مالی خولیا کا مریض ہے اور ناپاک رہتا ہے، سسر مریض ہے، کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان عقل سے اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، اس کا جھوٹ ہونا واضح ہے، لہذا اس کو تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ قتل اس وقت کیا جائے گا کہ جو منصب پر فائز ہے اور وہاں کے معاملے میں کوتاہی کرے، اور اللہ جس کو اپنا نبی بنا دیں، اپنا رسول بنا دیں، کیا اس سے ممکن ہے کہ کوتاہی کرے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کہ اللہ تو وہ قدرت والا ہے کہ جس کی چاہ گرفت کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کے نبی ایسا کام کرتے تو اللہ کی گرفت سے کہاں بچ سکتے تھے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت کا نہ ہونا اور حضرت کے مقام بلند کا ظاہر ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں فرماتے۔ تو ہمارا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں یقیناً یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہ ہے جو برے انجام سے بچنا چاہتا ہے۔ برا انجام جہنم، برا انجام عذاب قبر، برا انجام اللہ کا ناراض ہونا۔ تو اس سے اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتا ہے، وہی اس قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرے گا، حقیقی فائدہ اسی کو ہوگا۔ تو یہ فائدے، یہ لام فائدے والا ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا قرآن مجید کی نصیحت کا؟ اس کو ہوگا جو برے انجام سے بچنا چاہتا ہے۔ جو بچنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی ہدایات کی طرف متوجہ ہوگا اور ان ہدایات کو اختیار کرے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ ان تمام نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تقویٰ، کیا یہ بات گزارش کی گئی ہے کہ انجام کا خوف، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ اللہ سے ڈرنا، کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ یہ کام مجھے اللہ کے عذاب کی طرف لے جائے گا یا اللہ کے
راضی ہونے کی طرف لے جائے گا. تو یہ ہے تقویٰ. اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ تقوی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جہنم کی ہمیشگی سے بچنا، اس کے لیے اپنا عقیدہ درست کرنا. دوسرا درجہ جہنم میں جانے سے بچنا، اس کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا. تیسرا درجہ کہ جنت کی بلندیوں سے رکاوٹ کا پیدا ہونا، اس سے بچنا، اور اس کے لیے ہے کہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. کل سے انشاءاللہ 7:30 بجے درس کا آغاز ہوگا. 7:30 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 797، 90 اور 797. صفحہ نمبر 797. صفحہ نمبر 797 تیسری لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 6، سورۃ الحاقہ، آغاز آیت نمبر 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ یعنی قرآن مجید، لَتَذْکِرَةٌ نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے. کہ قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کون سی باتیں ہیں، کون سے کام ہیں جن سے اللہ راضی، کون سے کام ہیں، کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جو لوگ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور یقیناً ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ کہ یقیناً تم میں جھٹلانے والے، جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں. مکذب جھٹلانے والا، کذب یکذب تکذیبا، ایک ہے کذب یکذب. کذب یکذب کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. ایک ہے کذب یکذب، اس کے معنی ہے دوسرے کو جھوٹا کہنا کہ جو تو بات کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے. تو قرآن مجید کے مکذب کہ قرآن مجید کو جھوٹ کہنے والے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ قرآن مجید بھی جھوٹا ہے. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کو مکذب کہتے ہیں. یہ کفر کی سب سے زیادہ سنگین صورت ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں تم میں سے وہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں. فرمایا کہ اس وقت تو انہیں احساس نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ قرآن مجید لحسرۃ حسرت ہوگا علی الکافرین کافروں پر.
قرآن مجید کا جو انکار کرنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا قیامت کا دن، جب یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو نوازا جا رہا ہے، ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کا انکار کرنے والے تھے، اس سے انحراف کرنے والے تھے، ان کا انجام جہنم ہے۔ تو اس وقت یہ کافر لوگ حسرت کریں گے کہ اے کاش کہ دنیا کے اندر ہم نے قرآن کی مخالفت نہ کی ہوتی۔ یہ حسرت جو کفار کی ہے، یہ متعدد مراحل میں ہوگی۔ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے، اس وقت دیکھیں گے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے ان کو نوازا جا رہا ہے، تو یہاں حسرت کا ایک کاش کہ ہم بھی ایمان لاتے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش کہ میں دنیا میں انسان نہ ہوتا، میں دنیا میں گدھا ہوتا، کتا ہوتا، سور ہوتا، کیا آج مر کے مٹی ہو جاتا اور آگے کے عذاب سے بچ جاتا۔ فرمایا کہ جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کو جہنم سے نکالا جائے گا، عقیدہ ان کا صحیح ہوگا، اعمال غلط ہوں گے، تو اعمال کی سزا کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر مختلف اوقات کے اندر جیسے جیسے وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈالیں گے اہل جنت کی کہ اللہ جہنم سے تمام ایمان والوں کو نکالنا چاہے گا، تو اہل جنت کے دل میں خیال پیدا ہوگا، وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے دنیا میں کچھ لوگ وہ تھے جو گناہ گار تھے، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور تھی، عقیدہ تو درست تھا، نیکی بھی تھی، تو اللہ فرمائیں گے تم ان کو پہچانتے ہو، لہذا جس کی نیکی تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس کی نشاندہی کرو۔ تو نشاندہی کریں گے، اور تو ان نیک لوگوں کو جن کے ایک آدھ نیکی ہوگی، دو نیکیاں ہوں گی، جو گناہ جل چکے ہوں گے، ان کو نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ اور کوئی جنتی کسی کو جانتا ہو کہ اس نے کوئی نیکی کی، تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ جن کو ہم جانتے تھے ہم نے بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب اپنے اپنے حق استعمال کر چکے، میں اللہ بھی باقی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کی نیکی تو کوئی نہیں ہوگی لیکن عقیدہ صحیح ہوگا، ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے جہنم سے نکال کے۔ اس وقت جو کفار ہوں گے جنہوں نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا، وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم بھی دنیا میں ایمان لائے ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوتے۔ ایک پچھتاوا یہ ہے کہ جو ان کو ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اب موت نہیں ہے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کو اہل جنت اور اہل جہنم دونوں دیکھیں گے کہ ان کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اب اس وقت بھی کافر لوگ پچھتائیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں موت آ جاتی، کہ موت تو اب بالکل ختم ہو گئی، موت تو آ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو قرآن مجید ہے یہ حسرت بنے گا کافروں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، فرمایا کہ یہ یقیناً قرآن مجید، یہ قرآن مجید جو ہے یہ یقینی چیز ہے، پکی چیز ہے، جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یقین کے تین مرتبے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ قرآن مجید میں یہ یقین کے تین درجے بیان کیے گئے۔ علم الیقین کہ معتبر خبر جس کی وجہ سے یقین کر لیا جائے۔ اس سے اوپر کا درجہ عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کیا۔ اس سے اوپر کا درجہ حق الیقین،
تجربہ کر کے یقین کیا. اس کی ایک مثال عام طور پہ یوں بیان کی جا سکتی. مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو کہ یہ آگ جلاتی ہے، یا یہ بچھو ہے، یہ ڈستا ہے. بس میں نے اس پہ یقین کر لیا. یہ ہے علم الیقین. احتیاط کی اور بچھو کے آگے ہاتھ نہیں کیا کہ یہ ڈسے نا. اپنے آپ کو بچایا، اپنے جسم کو بچایا. یہ ہے علم الیقین. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بچھو نے کسی کو ڈسا ہے اور وہ انتہائی بے قراری کی کیفیت میں ہے. اب مجھے یقین آیا کہ یہ بچھو ڈستا ہے. یہ مجھے یقین کیسے آیا؟ معتبر خبر سے نہیں، بلکہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین آیا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ مجھے بچھو نے ڈسا، مجھے تکلیف ہوئی. اب مجھے یقین آیا کہ بچھو ڈستا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین ہے کہ تجربے سے یقین ہوا، اور یہ یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ. تو ہمارا یہ قرآن مجید یہ حق الیقین ہے کہ یقین کے سب سے اونچے مرتبے پر ہے. کہ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں سب یقینی ہیں اور حق ہیں، کہ جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک ہے ایمان، ایک ہے یقین. ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان ہے ماننا، دل سے کسی حقیقت کو ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. اس کی ضد ہے کفر. ایک ہے یقین، کہ کسی چیز کو قطعی سمجھنا کہ واقعی ایسا ہے، اور اس کی ضد ہے شک. تو بغیر شک کے ماننا اس کو یقین کہتے ہیں. ایمان ہے کچھ اشکالات پیدا ہو گئے، لیکن یقین ہے کہ جس کے اندر اشکالات پیدا نہیں ہوتے، کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ یقین ہے. اور یقین کے ساتھ پھر یہاں اللہ نے حق کا لفظ استعمال فرمایا. یہ صفت ہے یقین کی. قرآن مجید ایسا یقین ہے، قرآن مجید ایسی قطعی بات ہے جس کے اندر کوئی خلاف حقیقت بات ہے ہی. تو فرمایا کہ جب یہ یقینی اور قطعی چیز ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. میں کہ فسبح باسم ربک العظیم. بس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو نہایت عظمت والا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو نہایت عظمت والا ہے، کہ تمام عظمتیں اسی کی ہیں. اور فرمایا کہ تسبیح بیان کریں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، کہ اللہ کی پاکیزگی کی بیان کریں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلوا فی رکوعکم، جس کو اپنی رکوع کی تسبیح بناؤ. تو سبحان ربی العظیم یہ رکوع کی تسبیح ہوگی. اور جس وقت سورۃ الاعلی نازل ہوئی، سبح اسم ربک الاعلی، حضرت نے فرمایا کہ اجعلوا فی سجودکم، جس کو اپنے سجدے کی تسبیح بناؤ. تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا شروع کیا گیا. سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر کم از کم 3 بار پڑھنا. تو کم از کم پڑھنا ہے 3 بار، یہ سنت ہے. 3 بار سے زیادہ پڑھنا چاہیں. اگر نماز پڑھا رہے ہیں پھر تو زیادہ نہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لذت میں کھڑے ہوں، پیچھے پریشانی میں کھڑا ہوا ہے، کسی کی گاڑی جا رہی ہے، کسی کی حاجت کا مسئلہ ہے، کسی کی اور کوئی بات ہے، کسی کا تقاضا ہے. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بے شک جتنا جی چاہے لمبا رکوع فرمائے، جتنا جی چاہے لمبا سجدہ کریں. سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر. سبحان ربی العظیم پاکیزگی ہے میرے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے. یہ رکوع میں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہوئے سیدھے قومے کے اندر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ یہ نہایت عظمت والا رب تو وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی سنتا ہے. میرے رب نے میری التجا کو سن لیا. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب
تعریفیں تو ساری تیری ہیں، تو ہی سننے والا ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ تجھے سنا سکتے، کہ یہ تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے ہماری بات کو سن لیا۔ اور اس کے بعد سیدھے سجدے کی طرف چل، کہ جب سننے والا ہے تو اس کے آگے مزید عاجزی کرنی چاہیے۔ رکوع کے مقابلے میں رکوع میں تو آدھا جسم جھکایا ہے، تو لہذا یہ چہرہ بھی اس کے سامنے زمین پہ رکھنا چاہیے کہ عاجزی کی انتہا۔ اب سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاکیزگی میرے رب کی ہے جو اتنا اونچا ہے کہ میری عاجزی کی انتہا ہے، اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میں نے اپنی عاجزی کی انتہا اختیار کر لی اور اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ تسبیحات 3 بار پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ 3 بار سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ پڑھیں تو تاک عدد جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ 3 کے بعد 5 بار، 5 کے بعد 7، 5 کے بعد 7 بار، 7 کے بعد 9 بار۔ اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اب 9 تک تاک کا اصول رہے گا، 9 کے بعد 10، تلک عشرۃ کاملہ، کہ یہ پورا عدد ہے۔ اب 10 پہ پہنچے، اب تاک کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب 10 سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اب گنتی ختم، بغیر گنتی کے جب تک جی چاہے پڑھتے رہیں، اور جب جی چاہے اس وقت سر اٹھا لیا جائے۔ تو 3 بار یہ سنت ہے، 3 بار سے زیادہ پڑھیں گے یہ مستحب ہے، بشرطے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو 5 بار تاک ہے، 7 بار تاک ہے، 9 بار تاک ہے۔ جب 9 سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو اب تاک کا اصول ختم ہو گیا۔ تاک کہتے ہیں اس کو جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو، جو 2 پر پورا تقسیم ہو اس کو جفت کہتے ہیں۔ جب 9 سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اب یہ 10 بار، اب یہاں سے تاک کا اصول ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، اب گنتی کی ضرورت نہیں، یہ بھی رحمت ہے۔ کیا وہ گننا، اس کے آگے گننا دماغ ادھر لگے گا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے ذریعے سے یہ سہولت بھی عطا فرما دی کہ اب دماغ بھی ادھر لگانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو۔ اسی پہ ایک اصول اور ہے جو عام طور پر اختیار نہیں کیا جاتا، کہ نماز جنازہ میں کہ جی صفیں دیکھیں جی تاک ہونی چاہیے جی، ایک آدمی آگے سے پیچھے گن رہا ہے، پیچھے سے آگے گن رہا ہے کہ نہیں جی 26 ہو گئی جی، 27 کریں جی، نہیں 27 نہیں جی 29 کریں جی، 25 کریں۔ یہاں بھی یہ اصول یہی ہے جو اس کا اصول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ نہیں کہ صفیں تاک کریں، وہاں یہ بات فرمائی کہ اگر نماز جنازہ پڑھنے والے تھوڑے ہوں فرمایا تب بھی 3 صفیں بنا لیں، کم از کم جو صفیں ہونی چاہیے وہ 3 ہونی چاہیے، 8 آدمی۔ اب نماز جنازہ میں یہ عام نماز کی طرح ضروری نہیں کہ صف پہلے اگلی پوری ہو تو پھر دوسری صف اختیار کی جائے، یہ نماز جنازے میں ضروری نہیں۔ لہٰذا 8 آدمی ہیں، 3 ایک صف میں کھڑے ہو گئے، 3 دوسری صف میں کھڑے ہو گئے، 2 تیسری صف میں کھڑے ہو گئے، تو کم از کم 3 صفیں بنانی۔ اب 3 صفیں بنانی، اب 3 سے زیادہ صفیں بن رہی ہیں، آدمی زیادہ ہیں، پھر وہی اصول جو یہاں کا اصول ہے کہ 3، 5، 7، 9، 9 کے بعد 10، اب تاک کا سلسلہ ختم ہو گیا، 10 کے اوپر ہیں اب گننے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا جتنی صفیں بن جائیں 10 سے اوپر ان کو گننے کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز تو نماز جنازہ میں یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعا اور اس کا طریقہ آنا چاہیے، وہ تو ہمیں آتا نہیں، وہ تو ہم نے دیکھ دیکھ کے چلنا ہے۔ جب ہم بھی دنیا سے جائیں گے تو ایسے ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو لہذا تو ہم نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شریعت میں بڑا جس کا اہتمام، تو اعتدال یہ ہے کہ جہاں جس کو اختیار کرنا ہے اس کو اختیار کیا جائے، جس کو اختیار نہیں کرنا اس پہ اصرار نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں جو ہے 2-3 باتیں، ایک بات تو یہ کہ جی صفوں کے بارے میں آگے سے پیچھے تک کی تھی، دوسرا یہ کہ کئی حضرات ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے جوتی پہنے ہوئے، حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جوتی
کہ اوپر اگر پاؤں رکھنا جائز ہے تو پینٹ کے کھڑا ہونا کیوں نہ جائز ہے؟ اب یہ ایک دلیل ہے. اب پریشانی کی بات ہے کہ بات تو عقل کو لگ رہی ہے کہ جوتی تو وہی ہے. نہیں میرے محترم، یہاں فرق یہ ہے کہ اگر آپ پاؤں نکال کے جوتی کے اوپر رکھیں گے تو جوتی کی حیثیت جگہ کی ہے. اگر آپ کا پاؤں جوتی کے اندر ہے تو جوتی کی حیثیت لباس کی ہے. تو لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، جگہ کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر جگہ نیچے ناپاک ہے، اوپر جہاں کھڑے ہیں وہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی. لباس جو آپ کے جسم کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس کا ایک کنارہ بھی ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر جوتی کے اندر پاؤں ہے تو جوتی لباس کی حیثیت رکھتی ہے، تو لہذا اس کا نچلا حصہ تو یقیناً ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی. اگر آپ نے پاؤں نکال کے اوپر رکھا ہوا ہے، اب جوتی کی حیثیت جگہ کی ہو گئی ہے. اگر اس کا نچلا حصہ ناپاک ہے لیکن اوپر کا حصہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ جوتی پاؤں کے نیچے سے نکال ہی دی جائے تاکہ پریشانی ہی نہ رہے. زمین جو ہے یہ پاک ہے. اس زمین پہ تیمم تو نہیں کیا جا سکتا. تیمم کے لیے تو زیادہ پاکیزگی ضروری ہے. دیوار پہ تیمم ہو سکتا ہے، زمین پہ تیمم نہیں کیا جا سکتا. لیکن نماز اس پہ پڑھی جا سکتی ہے جہاں نماز کی ضرورت بھی نہیں، کپڑے کی ضرورت بھی نہیں. جگہ اگر پاک ہے بظاہر تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں اگر اس کی نجاست کوئی موجود ہے کہ بدبو ہے یا ناپاکی نظر آ رہی ہے تو اس پہ پھر نماز نہیں پڑھیں گے. اور اگر وہ خشک ہو گئی دھوپ کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ صف ہے جس پہ آپ تشریف فرمائیں، اگر یہ صف اس کا کوئی حصہ ناپاک ہے تو یہ زمین جو ہے خشک ہو گئی تو زمین پاک ہو جاتی ہے. اگر یہ صف خشک ہو جائے تو صف پاکیزہ نہیں ہوگی، اس کو دھونا پڑے گا. اس لیے وہ حضرات جو بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں انہیں اس سلسلے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا. اب میں نے اگر کسی کو بتایا تو سب میرے گلے پڑ جائیں گے، لہٰذا میں نے کسی کو بتایا نہیں. بچے کو اٹھا کے لے چلا، جگہ خشک ہو گئی. ایک آدمی وضو کر کے داخل ہوا، اس نے آ کے وہاں پاؤں رکھا، اس کو تو نہیں معلوم. اب اس کا پاؤں ناپاک ہو گیا. اب جہاں جہاں وہ پاؤں رکھتا چلا جا رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ جگہ خشک ہو گئی لیکن اس کے باوجود یہ جگہ ناپاک ہے. اب جو لوگ وہاں نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. اب انہیں تو پتہ نہیں، تو لا علمی کی وجہ سے اللہ تو ان کی نماز قبول فرما لے گا، لیکن اتنے لوگوں کی نمازیں کس کے کھاتے میں پڑیں گی؟ اس کے کھاتے میں جو اس کا سبب بنا ہے. اتنے لوگوں کی نمازوں کا حساب اس کو دینا پڑے گا. تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط ہے. نبی علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو دیوانوں سے، پاگلوں سے اور بچوں سے بچا کے رکھو. اس لیے تاکہ بچے جو ہیں اگر وہ پیشاب کر دیں تو اس کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں متاثر نہ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ پیشاب نہ بھی کریں اور مسجد میں آ کے اگر وہ شور کریں، بھاگیں، دوڑیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ ہٹے گی تو ان کی نمازیں متاثر ہوں گی. لیکن ہمارا ایک اصرار ہے کہ نہیں حضرت، ابھی بچوں کو اگر ابھی سے مسجد میں نہیں لے جائیں گے تو ان کو عادت کیسے پڑے گی؟ وجہ ہے. لیکن جب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا، اب نماز میں اس کو کیوں نہیں لاتے؟ بیچارہ رات کو اتنی دیر تک پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے کتنے بجے سوتا ہے. اس بیچارے کو ایسے خراب کریں. اب اس کے لیے ضروری نہیں رہی نماز. جب نماز فرض نہیں ہے، نماز کا سکھلانا ضروری نہیں جس کے لیے کہ جب تک پاکیزگی ناپاکی کا شعور پیدا نہ ہو اس وقت اس کو نماز کی تعلیم نہیں دینی. اس وقت تک اس کو نماز میں لانا ہے. اور جس وقت اس کی عمر ہو گئی کہ حضرت فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھلاؤ، اب نہیں جی، بچے پہ ظلم کرنا ہے. اب 10 سال کا بچہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین حضرت نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پہ تشدد کرو، سختی کرو. اب نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین فرما رہے ہیں کہ اس پہ سختی کرو. کیوں؟ کہ آگے کا عذاب حضرت کو نظر آ رہا ہے
کہ آگے کی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ تکلیف ضروری ہے۔ اس میں ایک جملہ یہاں ایک تعدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نگرانی کے حساب سے بہت سخت تھے، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم کسی سے بات ایسے کر سکتے۔ کہیں اگر ہمیں کہیں کھڑا ہوا دیکھ لیتے تو ناراض ہوتے تھے اور پٹائی بھی ہوتی تھی۔ جب وہ پٹائی ہوتی تھی تو پھر ہم ایسے جب نہیں ہوتے تھے والد صاحب تو والدہ ماجدہ سے کہتے تھے کہ ہمارے ابا جی بھی عجیب ہیں، دوسروں کو بچے ہیں ایسے آوارہ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہ ہمیں کہیں نہ جانے دیتے ہیں نہ آنے دیتے۔ تو ایسے ابا جی نے ہماری پٹائی کر دی۔ اب والدہ ماجدہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے فرماتے تھے دیکھو بیٹے، بات یہ ہے کہ باپ کی مار پولیس کی مار سے اچھی ہے، آوارہ بنو گے کل کو پولیس کی مار کھاؤ گے تو باپ کی مار کھا کے سنبھل جاؤ گے۔ تو اس لیے یہاں بھی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دو۔ کیوں؟ حضرت تو سزا کے قائل نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن کیونکہ آگے کا جو عذاب نظر آ رہا ہے حضرت اس سے بچانا چاہتے کہ یہ معمولی تکلیف ہے اس کے مقابلے میں۔ اب یہاں کے والدہ کو چاہیے کہ میں تجھے روٹی نہیں دیتی، کھانا نہیں دیتی، کہ تو نماز نہیں پڑھتا، چاہیے نماز پڑھے گا تو تجھے ملے گی روٹی، نہیں پڑھے گا تو یہاں اس کا احساس نہیں۔ کیوں کہ ہم خود بھی جب نماز میں سوچتے ہیں تو آگے بچوں کو نماز کا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں معمول یہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر نماز کا، والد کا مسجد میں نماز کا یہ اہتمام ضروری ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ ایک اور اہتمام ضروری ہے کہ آج بچوں کو ہم نے انگریزی تعلیم میں تو ڈالا ہے، ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے، اس کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن اگر والدین صبح کے وقت میں گھر کے اندر زیادہ نہیں، 1 رکوع 2 رکوع کی تلاوت کا معمول بنا لیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ یاسین تو پڑھنی ہے، سورہ یاسین کی پڑھ لیں 10 منٹ 12 منٹ، تو بچوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ قرآن کی تلاوت اتنی ضروری ہے کہ ہماری تیاری سے بھی ہماری والدہ تلاوت کو ترجیح دے رہی ہیں۔ تو یہ بچپن میں جو بات نقش ہوتی ہے یہ پوری زندگی میں کام آتی ہے۔ تو اگر اس کا ہم اہتمام کر لیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ماحول جو ہے وہ بنے گا۔ آج بے برکتی کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ برکت کی کیفیت ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں جو گوشت آتا تھا 8 پاؤ گوشت آتا تھا، پورے گھر کے افراد کھاتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک فرد کے لیے 1 کلو گوشت بھی آ جائے تو تب بھی وہ بھی پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہا ہوتا، بھی بہت سا حصہ خالی رہ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی کی کیفیت ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ خواتین اس زمانے کے اندر یہ ذکر اذکار میں ہوتی تھی، یا ہانڈی پکا رہی ہیں، روٹی پکا رہی ہیں، شاد تلاوت کا سلسلہ چل رہا ہوتا، اس کی وجہ سے برکات ہی برکات ہوتی تھی۔ آج برکات دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ہم ذکر سے بھی محروم ہو گئے، ہم تلاوت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو لہذا اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے سلسلے میں یہ بات گزارش کی گئی ہے تو وہ تصور کے ساتھ ہو۔ 2 چیزیں اس میں بہت ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ ادائیگی درست ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ تصور ہونا چاہیے میں کہہ کیا رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، اب یہ زوئے ہے، اور زوئے کو ادا کرتے ہیں زبان کے لوگ اوپر کے دانتوں سے لگاتے ہیں اور پوری زبان اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہم نے اس کی بجائے اس کو سبحان ربی العظیم پڑھا۔ اب عظیم کے معنی کیا ہے؟ تو ہم نے یہ زبان کی نوک اوپر نہیں لگائی، نیچے لگائی، زبان اوپر نہیں اٹھائی۔ عظیم کے معنی ہے نہایت پختہ پکا دشمن۔ تو سبحان ربی العظیم پاکیزگی میرے رب کی ہے جو میرا بڑا دشمن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے ایک تو ضروری ہے کہ تلفظ درست ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب ایک ہے اعلیٰ، اعلیٰ ہے نہایت سب سے بلند اونچا، اور سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ کے معنی ہے جس سے کوئی کام لیا جائے، اوزار۔ اب دیکھیں معنی کہاں سے کہاں پہنچے۔ اس لیے ایک بات یہ ہے کہ تلفظ درست۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور کہ سبحان ربی العظیم کہ رب کی عظمت کا تصور ہو کہ میں تو عاجز بے بس ہوں، اور سبحان ربی الاعلی اللہ کی بلندی کا تصور اور اپنی عاجزی کا تصور اگر اس انداز سے کریں گے تو اس کی برکات پیدا ہوں گی، قبولیت تو اللہ فرمائے گا اپنی رحمت سے، آخرت تو بنے گی بنے گی۔ تو اس سے یہ ہے کہ اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا اور اس کی برکات بھی نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کی تجوید القرآن میں پھر وہی پہلی بات جو بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ آواز کی مقداریں تین ہیں۔ چھوٹی مقدار پہلے پورے کے آدھے حصے تک، درمیانی مقدار پہلے پورے کے جوڑ تک، لمبی مقدار پوری انگلی کے آخر تک۔ آواز کے رخ تین ہیں، اوپر کا رخ، نیچے کا رخ، سامنے کا رخ۔ اب جو اوپر کا رخ ہے اس کی تین مقداریں ہیں، ہر رخ کی تین مقداریں۔ چھوٹی مقدار یہ کب ہو؟ اگر زبر کی علامت ہو تو یہ آواز چھوٹی مقدار کی ہوگی، جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو یہ چھوٹی مقدار انگوٹھے کی نوک یہ پہلے پورے کے آدھے حصے تک، کا، ما، ہا، یا۔ اسی طرح زبر کے بعد اگر جزم والا حرف ہو تو بھی آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، بل، کم، من، حب، تو آواز کی مقدار چھوٹی۔ اسی طرح جہاں دو زبر کی علامت ہو اور اس پہ رک نہ رہے ہوں، ملا کے پڑھ رہے ہوں تو یہاں بھی آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، بن، دن، ون، تو یہ آواز کی مقدار کی چھوٹی، یہ تین علامتیں ہیں کہ آواز کی مقدار جو ہے وہ چھوٹی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اوپر کے رخ کی درمیانی مقدار، تو اس میں دو علامتیں ہیں، اگر یہ دو علامتیں ہوں گی تو آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی، یعنی پہلے پورے کے جوڑ تک اس کو ادا کریں گے۔ کھڑا زبر ہو، کھڑا زبر ہو یعنی سیدھی زبر کی کیفیت ہو، یا زبر ہو، زبر کے بعد الف ہو، اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں کہ وہ الف جس سے پہلے زبر ہو اور وہ الف پڑھنے میں آ رہا ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ ہو یا کھڑا زبر ہو، سیدھا زبر ہو، تو یہاں دونوں صورتوں میں آواز کی مقدار درمیانی ہوگی، برابر کی آواز ہوگی اور درمیانی مقدار ہوگی، جس کو ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ لا، ما، یا، با، کا، لا، ہا، تو یہ درمیانی مقدار میں ادا کریں۔ اوپر کے رخ کی لمبی مقدار، اگر کھڑے زبر پہ اور الف مدہ پہ مد کی علامت آ جائے، جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، مد والا الف، اور اس میں آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی اور انگوٹھے کی نوک پوری انگلی کے آخر تک جائے گی، تو اس کو ہم اس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ لا، ما، یا، با، ہا۔ اب ہے نیچے کے رخ کی اسی طرح سے تین مقداریں ہیں۔ نیچے کے رخ کی چھوٹی مقدار، اگر زیر ہو تو آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی اور رخ نیچے کا ہوگا، اس کو ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ بی، فی، لی، نی۔ اگر زیر کے بعد جزم والا حرف ہو تو بھی آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، تو اس کو ہم
ادا کر رہے ہیں زیر کے بعد جزم والا حرف ای، زد، من، ہم۔ ہاں، اس میں احتیاط فرمائیں گے کہ یہ مجہول نہ ہونے پائے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ اہدی اہ پڑھتے ہیں، تو اہ نہیں ہے، ایہ پڑھیں گے، آواز پوری طرح نیچے کے رخ ادا ہو۔ اس کو پھر ایک دفعہ ہم پڑھ لیں، ای، زد، من، ہم۔ اسی طرح جہاں دو زیر کی علامت ہوگی وہاں بھی آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، تن، دن، رین، شن۔ اب نیچے کے رخ کی درمیانی مقدار کہ اگر زیر کے بعد جزم والی یہ ہو یا کھڑا زیر ہو تو آواز کی مقدار درمیانی ہوگی۔ اب ہم درمیانی مقدار میں نیچے کے رخ کی آواز ادا کر رہے ہیں، بی، فی، لی، ای، ہی، یی۔ اب نیچے کے رخ کی لمبی مقدار اگر کھڑے زیر پہ جزم ہو یا جزم والی یہ پہ جزم ہو تو آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی، بی، بی، فی، ای، یی۔ اب ہے تیسرا رخ، سامنے کا رخ۔ سامنے کے رخ کی چھوٹی مقدار اگر پیش کی علامت ہو تو آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی اور رخ سامنے کا ہوگا، اور اس کا طریقہ ہے کہ دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر لیں گے۔ تو اس کو ہم ادا کر رہے ہیں، گو، دو، سو، نو۔ اگر پیش کے بعد جزم والا حرف ہو تو بھی آواز کی مقدار چھوٹی رہے گی، تب، جز، کن، ہم۔ اگر دو پیش کی علامت ہو، ایک پیش سیدھا ایک پیش الٹا، تو بھی آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، جن، دن، من، ہن۔ اب یہ ہے کہ سامنے کے رخ کی درمیانی مقدار کہ اگر پیش کے بعد واو ہو جس پر جزم ہو یا الٹا پیش ہو تو اب آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی، پیش کے بعد جزم والی واو ہو یا الٹا پیش ہو تو آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی۔ اس کو اب ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں، او، بو، دو، لو، مو، ہو۔ اگر الٹے پیش پہ یا جزم والی واو پہ مد کی علامت آ جائے پھر آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی، او، او، لو، ہو۔ یہ ہو گئی 9 آوازیں، تو کل آوازیں 11 ہیں۔ اب 2 آوازیں یہ ہیں کہ ایک آواز ہوگی اوپر اور نیچے کی آواز، تھوڑی اوپر تھوڑی نیچے۔ یہ کب ہوگی؟ جب زبر کے بعد یہ ہو جس پر جزم ہو، اس کو یہ لین کہتے ہیں یا لین کہتے ہیں، تو اس میں آواز تھوڑی اوپر اٹھے گی پھر نیچے کو ہو جائے گی۔ اب اس کو اس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ائی، کئی، لئی، مئی، وئی۔ اب 11ویں جو آواز ہے تھوڑی اوپر اٹھے گی پھر سامنے ہو جائے گی۔ یہ کہاں ہوگی؟ جب واو ہو جزم والی اور اس سے پہلے زبر ہو تو آواز سامنے کے رخ میں ہوگی، اوپر اٹھ کے سامنے ہو جائے گی اور آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، او، سو، لو، مئو۔ ہاں جی، یہ قاعدہ صفحہ نمبر 45۔
44 یہ ہے واو ممدودہ، کہ وہ واو جس پر مد کی علامت ہے اس کی مقدار لمبی ہوگی، تو اس کی ہم مشق جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ او بو، اب ہونٹوں کو پوری طرح گول کرنا ہے اور مقدار کو لمبا رکھنا ہے۔ کہاں؟ جہاں واو پہ مد ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ او بو تو سو جو ہو خو دو زو رو زو سو شو سو غو او زو او غو فو او کو لو مو نو وہ ہو جو۔ اب یہ فرق ہے کہ اگر مد ہو تو آواز لمبی ہوگی، مد نہ ہو تو آواز درمیانی ہوگی۔ اب یہ پہلے درمیانی اور پھر اس کے ساتھ لمبی، ہر ایک پہ جو ہے بغیر مد والی واو اور پھر اس کے ساتھ مد والی واو، تو پہلے درمیانی میں پھر لمبی میں ادا کریں گے۔ او 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 ہو ہو او۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مخارج کے اعتبار سے ترتیب ہے۔ پہلے حلق کے نچلے حرف کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہیں، وہ ہے حمزہ۔ الف جو ہے اگر اس پہ زبر زیر پیش کی علامت ہو، جزم کی علامت ہو، اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ حمزہ اور ہا یہ دو حرف ہیں جو حلق کے نیچے سے ادا ہوتے ہیں۔ دو حرف ہیں عین اور جیم کی شکل والی ہا، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ پہلے عین ہے پھر ہا ہے۔ او او ہو ہو۔ اب یہ حلق کے اوپر کے حصے سے دو حرف ادا ہوں گے، غین اور خا۔ او او خو خو۔ اب زبان کی جڑ جو حلق کے اندر لٹکا ہوا گوشت ہے اس کے اندر کی طرف لگائیں گے، تو یہ دو نقطے والا قاف ادا ہوگا، اور باہر کی طرف لگائیں گے تو یہاں کتاب والا قاف ادا ہوگا۔ اب ان دو حرفوں کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ او او کو کو۔ اب یہ تین حرف ہیں جو زبان کے درمیان کا حصہ اوپر تالو سے لگے گا، تو یہ تین حرف ادا ہوں گے، جیم شین اور یہ۔ اب یہ ان تین حرفوں کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں۔ جو جو شو شو یو یو۔ اب ہے زبان کی بائیں کروٹ اور اوپر کے بائیں طرف کی ڈاڑھوں کی جڑ، اسے ایک حرف ادا ہوتا ہے جس کو زوات کہتے ہیں۔ ہم اپنے ہاں تو زوات کہتے ہیں، تو قرآن مجید میں اس کو وات کہیں گے۔ یہ زبان کی بائیں کروٹ اوپر کی بائیں طرف کی ڈاڑھوں سے لگے گی۔ ہو ہو۔ اب اس کے بعد یہ حرف ہیں زبان کی نوک اور زبان کا دایاں کنارہ
اوپر کے دائیں طرف کے چاروں دانتوں کے مسوڑوں سے، پھر 3 دانتوں کے مسوڑے سے، پھر 2 دانتوں کے مسوڑے سے. تو یہ 3 حرف ادا ہوں گے. لو، لو، نو، نو، رو، رو. اب یہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، اس سے 3 حرف ادا ہوں گے. تو، تو، دو، دو، تو، تو. اب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کا اندرونی کنارہ، اس سے زبان کی نوک لگے گی، 3 حرف ادا ہوں گے. رو، 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 سو، سو. اب زبان کی نوک اور نچلے دانت، زبان کی نوک نچلے دانتوں سے لگے گی، 3 حرف ادا ہوں گے. سو، سو، زو، زو، سو، سو. اوپر کے دانتوں کی نوک نچلے ہونٹ کے اندر والی طرف، اس سے 1 حرف ادا ہوگا. فو، فو. دونوں ہونٹوں کے تر کنارے، اندر والے کنارے آپس میں ملیں گے، 1 حرف ادا ہوگا. بو، بو. دونوں ہونٹوں کے خشک کنارے، یہ باہر والے کنارے ملیں گے، 1 حرف ادا ہوگا. مو، مو. دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں گے، 1 حرف ادا ہوگا. وو، وو. اب یہ حروف ممدودہ کی مشق ہے. یہ تینوں طرف کے یہ ان کو ادا کرنا ہے اور لمبی مقدار میں ادا کرنا ہے. آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، ہا، ہی، ہو، خا، خی، خو، دا، دی، دو، را، ری، زو، را، ری، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو،
دوسرا جز جی اسلامی عقائد. اسلامی عقائد میں بعض باتیں وہ ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں. ضروریات دین وہ باتیں ہیں جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں اور ان کا ماننا ضروری ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید یہ اصل حالت میں محفوظ ہے، یہ ضرور اس کا ماننا ضروریات دین میں ہے. اگر اس کا انکار کریں گے تو یہ کفر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. نماز فرض ہے، سود حرام ہے. تو اسی قسم کی باتوں کو ماننا یہ ضروریات دین ہے کہ سود کا حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہے، نماز کا فرض ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہے، آخری نبی ہونا حضرت کا یہ قطعی دلیل سے ثابت ہے، قرآن کا محفوظ ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہے. تو یہ باتیں ضروریات دین میں سے. تو ضروریات دین وہ باتیں کہ جو قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت ہوں اور ان میں سے کسی بات کا انکار کیا جائے تو یہ کفر ہوگا. جو باتیں ماننا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلی بات ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود. ہاں، اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ ایمان تو یہ ہے کہ جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان باتوں کو مانا جائے. اور کفر کس کو کہتے ہیں کہ جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی کا انکار کریں گے تو یہ کفر ہے. اگر کسی کا انکار نہیں کرتے، اقرار بھی نہیں کرتے تو بھی کفر ہے. اور دین کی کسی بات کا مذاق اڑائیں گے تو یہ بھی کفر ہے. تو کفر کی تین صورتیں سامنے آئی. ایک ہے انکار کرنا، دوسری صورت ہے خاموشی اختیار کرنا، اقرار نہ کرنا، انکار بھی نہ کرنا اقرار بھی نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے. تیسری صورت ہے کہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، ماننا مگر اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے. تو یہ تین صورتیں جو ہیں یہ کفر کی ہوں گی. اس کے بعد کفر کی دوسری صورت ہے دل سے نہ ماننا، صرف زبان سے ماننا. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے نفاق کہ دل سے نہیں مانتے، زبان سے اقرار کر رہا ہے جیسے ایمان والے اقرار کرتے ہیں، یہ نفاق ہے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. ایک ہے تقیہ، دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کیا لیکن ہیر پھیر کے الفاظ میں کیا، تو یہ تقیہ ہے. تو یہ نفاق سے بھی اوپر کے درجے کا کفر ہے. ایک صورت یہ ہے کہ مانا ہے لیکن مفہوم بدل کے مانا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ بات ہے کہ ہم مانتے ہیں. آخرت سے مراد یہاں آخرت نہیں بلکہ آخرت سے مراد بعد والی وحی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، یعنی قوانین فطرت کی اطاعت کرو. کہ پانی میں چھلانگ مت لگاؤ اگر تیرنا نہیں جانتے، آگ میں ہاتھ مت دو، تو یہ اطاعت ہے اللہ کی. اب یہ جو تعویل کی ہے اس کو الہاد کہتے ہیں اور ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں اور یہ ملحد کافر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ماننا لیکن مذاق بھی اڑانا، تو یہ کفر استہزاء ہے. اب جن باتوں کو ماننا ضروری ہے ان میں سب سے پہلی بات ہے وہ ہے اللہ کا وجود، کہ اللہ کو ماننا. اللہ موجود ہے، یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ اس کی بنیادی دلیلیں تین ہیں کہ اللہ موجود ہے. اس کی بنیادی دلیلیں تین ہیں. پہلی دلیل مخلوقات کا وجود، زمین، آسمان، انسان، چیزیں، ان چیزوں کا وجود یہ دلیل ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے. دوسری دلیل اس نظام کائنات کا چلنا. سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے. چاند ہے، وجود ہے، سیارے ہیں، ان کا نظم جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے.
تیسری بات جو اللہ کے وجود کی دلیل ہے وہ ہے انسان کی موت. حکمران ہے، حاکم ہے، حکومت چل رہی ہے، اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو بے بسی کی کیفیت میں ہی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا. ڈاکٹر ماہر موجود ہیں، دوائیں موجود ہیں، ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، آکسیجن کے ماسک بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوائقین بھی چاہتے ہیں کہ یہ نہ مرے، وہ بھی چاہتا ہے نہ مر، لیکن کوئی قوت ایسی ہے جو اس کو ہم سے چھین کے جا رہی ہے. تو یہ انسان کی موت سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود کی، کہ اللہ کا وجود ہے. اللہ کے بارے میں بنیادی طور پر دو عقیدے ضروری ہیں. ایک ہے واجب الوجود کا عقیدہ، ایک ہے توحید کا عقیدہ کہ اللہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ذاتی ہو، کسی نے اس کو بنایا نہ ہو، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا، اس کا وجود ذاتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وجود ازلی ہو، ابدی ہو، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو. تو وجود ذاتی ہے، وجود ابدی ہے، اور اس کا وجود کسی کا محتاج نہیں، کہ اپنی بقا کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں، اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں. تو واجب الوجود میں تین باتیں کہ اس کا وجود ذاتی ہے، اس کا وجود دائمی ہے، اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں. تو واجب الوجود میں یہ تین باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، اس میں تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں. صفات کمالیہ کیا ہے؟ ایسی باکمال ذات کے اندر جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں. یہ صفات کمالیہ ہے. اب اس کے بعد ہے توحید. توحید کے بارے میں یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو 5 باتوں میں اکیلا ماننا ہے. ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، کاموں میں اکیلا، حکموں میں اکیلا، معبودیت میں اکیلا. ان 5 باتوں میں اللہ کو اکیلا ماننا یہ توحید ہے. اس کے بعد تیسرا جز ہے احکام اور مسائل. احکام اور مسائل میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ نماز شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو لہذا 7 باتوں کا خیال رکھ کے ہم نے نماز شروع کی، جن کو نماز کی شرطیں کہتے ہیں. عورتوں نے ہاتھ اٹھائے کندھوں تک، سینے تک یا کندھوں تک، مردوں کے ہاتھ کانوں تک. ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف، انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف. اس کے بعد اللہ اکبر کہا، ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیے. مرد حضرات ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے کہ یہ چھوٹی انگلی ہے، انگوٹھا ہے، اس کا دائرہ بنائیں گے، اور یہ 3 انگلیاں سیدھی چھوڑیں گے، اور اس کو ناف کے نیچے باندھیں گے. اگر ناف کے اوپر بھی باندھیں گے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اقرب الی التعظیم، کہ نماز جو ہے یہ عظمت کا اظہار ہے اللہ کی، تو اس کے لیے زیادہ مؤدب ہو کر کھڑا ہونا ہے. تو ناف کے نیچے باندھنا یہ زیادہ قریب ہے تعظیم کے لحاظ سے. اور اس کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سینے پہ رکھیں گی، اور یہ بائیں ہتھیلی کے اوپر دائیں ہتھیلی کو رکھیں گی، بائیں ہتھیلی کی پشت پہ دائیں ہتھیلی کو رکھیں گی، اور 5 انگلیاں ان کی سیدھی ہوں گی. اب جس وقت نماز شروع کی ہے تو رخ ہے سامنے کی طرف، سر میں جھکاؤ نہیں، نگاہ سامنے قبلے کی طرف. جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا تو سر میں معمولی خم آ جائے گا، اور نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو جائے گی. اب اس کو قیام کہتے ہیں. یہ قیام نفل نماز کو چھوڑ کر باقی ہر نماز میں فرض ہے. تو یہ قیام جو ہے فرض ہے. اب اس قیام میں اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. عام طور پہ ہمارے پاؤں اس رخ پہ ہوتے ہیں، ان کو قبلے کے رخ پہ سیدھا ہونا چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھوں کے
درمیان اور ایڑیوں کے درمیان فاصلہ برابر کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 4 انگلی کم از کم مردوں میں، اور 1 بالشت زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، اور 4 انگلی سے کم نہیں. اور عورتوں کا یہ ہے کہ جس قدر وہ ملا سکیں اپنے پاؤں ملا لیں. سانس کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، جسامت کا مسئلہ ہے، مجبوری میں ہر چیز جائز ہے، نماز پڑھنی چاہیے. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے، جو چیز کر سکتا ہے اس کو اختیار کرے گا. تو یہ مستحبات میں سے ہے، فضیلت ہے. جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو وہ کام کیوں نہ کریں جو فضیلت والا کام ہو کہ جس کے اندر ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے ہمارا. اس کے بعد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے جب کھڑے ہو گئے، اب نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ. سر پہ معمولی خم ہوگا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب نمازی 3 قسم کے: امام نماز پڑھانے والا، منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا، مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا. یہ تینوں آہستہ سے ثنا پڑھیں گے. یہ ثنا پڑھنا سنت ہے، قیام فرض ہے. سبحانک اللہم اس کو پڑھنا سنت ہے. تلفظ میں تو انشاءاللہ ہم اس کو درست کریں گے، لیکن یہاں ایک بات کا سر دست خیال فرما لیں: وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. تو یہ وَتَعَالَى جَدُّكَ نہیں ہے، یہ لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کو درمیانی مقدار میں ادا کریں گے. عام طور پہ اس میں غلطی ہوتی ہے. تو وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو وَتَعَالَى جَدُّكَ اور وَتَعَالَى جَدُّكَ اس میں معنی میں فرق ہے. وَتَعَالَى درمیانی مقدار میں ادا کریں گے تو اس کے معنی ہے کہ اے اللہ کہ تیری بزرگی اونچی ہے. اور اگر وَتَعَالَى جَدُّكَ درمیانی کے بجائے چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے، اے اللہ تیری جو بزرگی ہے وہ آنے جانے والی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی. تو معنی کے اندر جو ہے کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی، جس سے ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ ثنا جو ہے یہ تینوں پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا، منفرد بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، اور تینوں جو ہیں وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد امام بھی منفرد بھی اکیلے نماز پڑھنے والا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا آہستہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا آہستہ. یہ دونوں پڑھنا سنت ہے. ثنا بھی سنت، تعوذ بھی سنت، تسمیہ بھی سنت. لیکن مقتدی نہیں پڑھے گا. مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد خاموش کھڑا ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو امام ہے وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرآن مجید کا مزید حصہ پڑھے گا. منفرد بھی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرآن مجید کا مزید حصہ پڑھے گا. اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی دونوں رکعتوں میں، نماز عید میں، نماز جمعہ میں، نماز تراویح میں امام اونچی آواز سے پڑھے. اور جو منفرد ہے تو وہ جمعہ میں عید میں تو نہیں پڑھے گا، کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز تو بغیر جماعت کی ہوتی نہیں. تو لہٰذا باقی نمازوں کے اندر جو منفرد ہے اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے تو آہستہ پڑھے گا. فاتحہ بھی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو آہستہ پڑھے گا. اور جو مقتدی ہے وہ خاموش رہے گا، وہ سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا اور مزید سورت بھی نہیں پڑھے گا. تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، مزید سورت پڑھنا واجب ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ امام اور منفرد کے لیے واجب ہے، مقتدی کے لیے نہیں. کیوں؟ مقتدی کو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے اور تم نے خاموش رہنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے سورۃ فاتحہ اور مزید حصہ پڑھنا، اس کو قراءت کہتے ہیں. تو امام کی قراءت سے مقتدی کی قراءت ادا ہو جاتی ہے. جب ادا ہو گئی تو نبی علیہ السلام پر اعتماد اور اعتبار کا تقاضا ہے کہ نہ پڑھا جائے. جو آدمی کہتے نہیں جی میں نے تو اپنا پڑھنا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، اس لیے سے بچنا چاہیے. اس کے بعد جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو والضالین جب کہے گا تو امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے. اور یہ آمین جو ہے یہ آہستہ
کہی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کریں گے۔ اگر سورت شروع نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر سورت شروع کر رہے ہیں تو یہاں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں، یہاں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ سورت فاتحہ سے پہلے، الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور یہاں جو ہے الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھنا اگر سورت سے شروع کر رہے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ تو یہ وہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد مزید قرات ہوگی، اور مزید قرات میں جو بھی آپ مناسب سمجھیں، جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بعض نمازوں کے اندر خاص قرات کا زیادہ خیال فرمایا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ حضرت کا اکثر معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ نماز وتر میں نبی علیہ السلام کا اکثر معمول یہ تھا، دوسری چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حضرت کا اکثر معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جمعے کی نماز ویسا پڑھاتے تھے، عید کی نماز پڑھاتے تھے تو اکثر اوقات پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ تو اگر ان چیزوں کا کبھی کبھی خیال کر لیا جائے، ان کو پڑھ لیا جائے تو حضرت سے نسبت بھی حاصل ہو جائے گی، مگر نہ اجازت ہے کہ قرات میں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی رکعت کی جو قرات ہو وہ دوسری رکعت کی قرات سے بڑی ہو یا کم از کم برابر ہو۔ دوسری رکعت کی جو قرات ہے وہ پہلی رکعت کی قرات سے زیادہ نہ ہو۔ اگر زیادہ ہوگی نماز ہو جائے گی، فضیلت کم ہو جائے گی، اس لیے اس کا خیال رکھیں گے۔ دوسرا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جان بوجھ کر کہ ایسا ہو کہ جو پہلے والی صورت ہے، جو پہلے والا حصہ ہے، اس کو پہلے پڑھیں اور بعد والے حصے کو بعد میں پڑھیں۔ اگر بعد والے حصے کو پہلے پڑھ لیا اور پہلے والے حصے کو بعد میں پڑھا، نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے فضیلت کم ہو جائے گی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آج کل خیالات تو ہمارے سبحان اللہ کدھر سے کدھر گھومتے ہیں۔ نماز شروع کی، خیال نہیں رہا، پہلی رکعت تھی، قل اعوذ برب الناس پڑھ لی۔ اب کیا کریں دوسری رکعت میں؟ اب دوسری رکعت میں اسی قل اعوذ برب الناس کو دوبارہ پڑھیں، اس کو دوبارہ پڑھیں، اس سے پہلے والی صورت جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ ہاں، درمیان میں ایک صورت چھوڑنا یہ غیر مناسب ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر آپ نے سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لی دوسری رکعت میں، درمیان میں ایک صورت چھوٹی۔ کم از کم اگر چھوڑیں بھی تو 2 صورتیں چھوڑیں، ایک صورت جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، کسی وجہ سے اگر وہ صورت نہیں آتی، اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو بھی 2 صورتیں چھوڑ کے پھر اگلی صورت پڑھیں تاکہ یہ کراہت کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح نماز پڑھنے اور صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ واقع دعوانا